الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رشتہ داروں کو متنبع کرنے کے بعد باقی قریشیوں کو دعوت حق دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بآواز بلند پکارنے لگے، اے قریش کے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو سب آپ کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم نے تم کو بارہا آزمایا ہے اور ہمیشہ سچا پایا۔ تو جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کی تمام شاخوں کو نام بنام مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اے قوم قریش، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ یاد رکھو، جب تک تم لا الہ الا اللہ نہ کہو گے، میں تمہارے لیے نہ دنیا کے کسی فائدے کا مالک ہوں، نہ آخرت میں تم کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں۔ ابو لہب یہاں بھی پہنچا تھا اور کہنے لگا، تم ہلاک ہو جاؤ معاذ اللہ، کیا یہی کچھ سنانے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خاموش رہے، مگر رب ذوالجلال کو اپنے محبوب کی یہ توہین گوارا نہ تھی، اس کے الفاظ ان میں اضافہ کر کے اسی پر لوٹا دیے۔ ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب ہمہ وقت جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے، دکھ دینے اور آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کی جد و جہد میں مصروف رہتا۔ ایک دفعہ اس نے قسم کھائی کہ میں کل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کو ایک بھاری پتھر سے کچل دوں گا۔ دوسرے دن وہ ایک بڑا سا پتھر لے کر حرم میں آ بیٹھا اور جانب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ آپ حسب معمول تشریف لائے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ سجدہ ریز ہوئے تو ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو یک لخت بھاگ اٹھا، شدت خوف سے ہاتھ پتھر پر جم کر رہ گیا۔ اس وقت حرم میں کافی لوگ موجود تھے، سب کی نظریں ابو جہل پر تھیں۔ اس کو یوں خوف زدہ دیکھ کر سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور پوچھنے لگے، تم کو کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے کانپتے ہوئے بتایا کہ جب میں حضور کے قریب پہنچا تو میں نے ایک ہیبت ناک اونٹ کو منہ کھولے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ اتنے موٹے سر، لمبی گردن اور بڑے بڑے دانتوں والا اونٹ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک بار ابو جہل نے ایک راشی سے اونٹ خریدے اور پیسے دینے سے مکر گیا۔ راشی بیچارہ مسجد حرام میں آیا، مسجد میں بہت سے سردار قریش بیٹھے تھے، ان سے جا کر اس نے فریاد کی۔ ان کو شرارت سوجی اور کہنے لگے کہ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے کہ وہ جو شخص بیٹھا ہے اس سے جا کر بات کرو، وہ ضرور تمہارا حق دلا دے گا۔ راشی جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا اور اپنا دکھڑا سنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے گھر پر جا پہنچے۔ قریش یہ جانتے تھے کہ ابو جہل آپ کا دشمن ہے، انہوں نے سوچا کہ خوب تماشا لگے گا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ تم بھی جا کر تماشا دیکھو، پھر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرو۔ جب جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے پوچھا کہ کون؟ تو جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں، باہر نکلو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جانے اس آواز میں کیا تاثیر تھی، ابو جہل باہر نکلا، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ تو جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس شخص کا حق ادا کرو۔ وہ کہنے لگا میں ابھی ادا کرتا ہوں۔ اندر گیا اور اس کا مال جو بنتا تھا وہ لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ راشی کا کام بن گیا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، مگر یہ لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص بھی واپس آ گیا جس کو انہوں نے تماشا دیکھنے بھیجا تھا۔ اس نے بتایا کہ کوئی تماشا نہیں ہوا۔ حضور کے مطالبے پر ابو جہل نے بلا چون و چرا راشی کا مال دے دیا۔ یہ بات ان کے لیے ناقابل فہم تھی کہ ابو جہل اتنی آسانی سے مال دے دے گا اور وہ بھی حضور کے مطالبے پر۔ اسی دوران ابو جہل بھی آ گیا، سارے سردار اس کے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے تم ہلاک ہو جاؤ، یہ کیا تم نے حرکت کی، ہم کو تم سے ایسی بزدلی کی توقع نہ تھی۔ ابو جہل نے جواب دیا تم برباد ہو جاؤ، میں کیا کر سکتا تھا؟ ان کی آواز سنتے ہی میں دہشت زدہ ہو گیا۔ پھر جب میں باہر نکلا تو ان کے پاس اسی طرح کا خوفناک اونٹ جبڑے کھولے کھڑا تھا، پھر میں اس کا مطالبہ کیسے نہ پورا کرتا؟ ایک دفعہ ابو جہل نے قسم کھائی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، لیکن پاؤں رکھنا تو درکنار، وہ جان
جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جانے کی بھی جرت نہ کر سکا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہنے لگا میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے اور زمین سے آسمان تک دہشت ناک شکلیں اور پر نظر آ رہے ہیں۔ بعد میں جب اس بات کا تذکرہ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا گیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو ملائکہ اس کا ایک ایک عضو الگ کر دیتے۔